نعمان اقبال وہاں سے 29 اکتوبر کو مڈل ٹیمپل کے ہال کے باہر سے گزر رہا تھا. وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی آئی اور وہاں پہ اور بھی لوگ اکٹھے تھے, اور میں نے وہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ کیا. اور وہاں پہ قاضی صاحب کے بعد جو ہے وہ میں گھر چلا گیا, اور وہ واقعہ جو پیش آیا میں اس پہ شرمندہ ہوں, اور میں معافی چاہتا ہوں, اور دوبارہ میں کبھی پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں نہیں جاؤں گا. اور میرا پی ٹی آئی سے کوئی میں ضمیر اکرم. انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہا ہے جو قاضی عیسیٰ کے بارے ان کو کوئی ڈیفامیٹری ویڈیو بنایا گیا اور میرا نام لے کر گیا. تو میں پہلی بات ہے کہ میرا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے, نہ ہی میں نے کیا, تو میں پھر بھی معافی مانگ رہا ہوں. تو میرا کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی لنک نہیں, نہ ہی پی ٹی آئی سے, لیکن پھر بھی میں مذمت کرتا ہوں ان سب چیزوں سے, اینڈ آئی اپولوجائز. السلام علیکم, میں ہوں صاحب زادہ سلیل. اہم خبروں میں ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ نے انگلینڈ کی گورنمنٹ سے کہا ہے کہ جن لوگوں نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں مظاہرہ کیا تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف, ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور انہیں ڈیپورٹ کیا جائے. اب خبر آ رہی ہے کہ انگلینڈ سے خبر آ رہی ہے یو کے سے کہ وہاں پہ باقاعدہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے, اور دیکھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ڈیپورٹ, اگر یہ لوگ ملوث ہیں, کس حد تک ملوث ہیں اور کتنی بڑی واردات ہے. مطلب قاضی فائز عیسیٰ پہ حملہ کیا گیا ہے یا ان کی گاڑی کو جو مکے مارے گئے ہیں, اور اس حوالے سے جو الیکشن اپنا پاکستانی سفارت خانہ ہے اس عملے نے جو درخواست دی ہے اس پہ کارروائی ہو رہی ہے. آپ برطانیہ میں رہتے ہیں, ہائی کمشنر کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کو سیریس لیا جاتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو اگر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو نعرے بازی کی گئی ہیں, انہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے, ورکر نے وہاں پہ جو غلیظ گالیاں دی ہیں, گالیاں دینا ان کا حق تھا نہیں, مظاہرہ کرنا ان کا رائٹ تھا, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا ٹائم جیسے گزارا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوا ایک سال میں اس نے گورنمنٹ کو ہر جگہ پہ, پاکستانی سرکار کو اس نے ہر جگہ پہ سہولت کاری فراہم کی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہیں وہ فیصلے دیے ہیں. اس کا غصہ تھا. پی ٹی آئی انگلینڈ کے لوگ جو تھے وہ نکل آئے تھے, اور جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو مڈل ٹیمپل میں جو مظاہرہ کیا گیا تھا, تو وہ جیسے باہر آ رہے تھے اس پہ لان تان کر رہے تھے, اور ان کی گاڑیوں کو مکے وغیرہ دیکھے, جس میں شایان ایک لڑکا جو تھا وہاں پہ کافی سرگرم ہے وہ سامنے تھا. یہ شایان اور پی ٹی آئی کا جتنا بھی گروپ ہے, یہ ایون فیلڈ کے باہر اپنا نواز شریف کے گھر کے باہر بھی نواز شریف کی زندگی اجیرن بنا دی تھی انگلینڈ میں. روزانہ ان کے گھر کے سامنے جو ہے وہ سینکڑوں لوگ ہوتے تھے, اور وہاں پہ مظاہرے کرتے تھے, وہاں پہ تصویریں لگا کے ریگولر وہ جھگڑے وہاں پہ ہوتے تھے. اب حکومت نے اپنی طرف سے اپنے صحافیوں کو خبر لکھی ہے کہ جو یوتھ ہی ہیں, مطلب پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, اس میں 26 لوگوں کو, 27 لوگوں کو, جن میں 16 خواتین ہیں کہ 15 خواتین ہیں, ان کو جو ہے ان کو اور ان کی فیملی کو ڈیپورٹ کیا جائے گا یو کے سے. کیونکہ ہائی کمشنر نے خود درخواست دی ہے کہ دیکھیں اس نے ہماری گاڑی پہ حملہ کیا ہے, ہم تو سفارتی, ہمیں یہاں پہ استثناء حاصل ہے, ہماری گاڑی کو جو ہے وہاں پہ ہمارے مہمان تھے ہمارے ساتھ, اور سفارتی گاڑی تھی, سفارتی آداب کے خلاف ہے. مگر اگر اس کو دیکھا جائے, یہ جتنا بھی ہم حملہ کہہ رہے ہیں, نعرہ بازی کی ہیں, اور قاضی صاحب نے سر جھکا لیا تھا اور شیشے چڑھے ہوئے تھے گاڑی میں, اور قاضی صاحب کی گاڑی جو ہے وہ بھاگی قاضی صاحب کو لے کے. تو اس میں کوئی اتنا نہیں تھا کہ کوئی بڑا حملہ کیا گیا ہے. اب یو کے والے اس کو دیکھیں گے, مگر لگتا ایسا نہیں رہا کہ ان سب کو اٹھا کے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. ان کے خلاف کارروائی ضرور شروع ہو گئی ہے, کیونکہ سفارتی عملے کے طور پہ اگر آپ وہاں پہ کمپلینٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کارروائی کرتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں سفارت خانے جتنے بھی ہیں دنیا کے ہر ملکوں میں, وہاں ان کی سیکیورٹی ہر چیز بنانا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے. اس بنا پہ ایک جو پی ٹی آئی ورکر ہے, جو میل فیمیل ہیں, ان سب کو بلایا جا رہا ہے, اور ان کے گھروں پہ پولیس جا رہی ہے, اور وہاں ان کا پوچھ رہی ہے باقاعدہ کہ آپ پولیس اسٹیشن آ جائیں, وہاں پہ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں, اور ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے, پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو اٹھا لیں اور 3-4 دن 5 دن ان کو غائب کر دیں. مگر ابھی یہ خبر جو ہے پاکستانی سرکار جو ہے وہ اس کو فلیش کر رہی ہے,
صحافیوں کے ذریعے کہ وہاں پہ ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. حالانکہ ڈپورٹ اتنا آسان ہے نہیں, وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک بات جو بڑی ہے بیچ میں کہ سفارتی جو یو کے میں سفارتی عملہ تھا, کمپلینٹ انہوں نے کی ہے, تو سفارتی طور پہ اگر کمپلینٹ کی جاتی ہے تو پھر وہ بہت پاورفل ہوتی ہے, اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کارروائی کی. مگر دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ کارروائی کرتی ہے جو انگلینڈ کی گورنمنٹ ہے, اور ان لوگوں کو ڈپورٹ کرتی ہے نہیں کرتی, ان کو پکڑتی ہے. اگر پکڑ بھی لیں تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا کیس تھا نہیں کہ ان کو کوئی لمبی سزائیں ہو جائیں گی یا ڈپورٹ پاسبل ہوگا. اگر پکڑ بھی لیں تو ہفتے بعد 10 دن میں 5 دن میں ان کی ضمانت ہو جانی ہے اور اس نے چھوٹ جانا ہے. جو دوسری بڑی خبر ہے کہ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد لینے سے انکار کیا ہے. زیادہ تر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی میں مدد کرے گا. عمران خان سے علیمہ خان جو ان کی بہن ہے جیل میں ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا ہے علیمہ خان نے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بائیڈن کی جو حکومت تھی وہ اس حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی, وہ جو ہے اس حکومت کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہی تھی. بائیڈن انتظامیہ چلی گئی, ان کی گورنمنٹ چلی گئی, یہ بڑی بات ہے. وہ خوش تھے ٹرمپ کے آنے سے. انہوں نے کہا کہ اب امریکہ نیوٹرل ہو جائے گا بائیڈن کے جانے سے. اچھا انہوں نے صرف یہ کہا ہے, انہوں نے یہ کہا عمران خان نے, انہوں نے یہ کہا ہے صرف عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہاں بائیڈن کی حکومت میں جو کیا نام تھا حسین حقانی, باجوہ صاحب نے اس کو ہائر کیا تھا اور باجوہ صاحب کے لیے وہ جا کر ان کو چورن بیچ رہا تھا کہ عمران خان آپ کے خلاف ہے. یہی سسٹم تھا نا, یہ آپ کے خلاف ہے, روس چلا گیا. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ آپ کے ہم اپنے لوگ ہم اپنے ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں اپنی گدیاں بچانے کے لیے. انہوں نے سارے کو کسی سے پوچھ رہے ہیں, حسین حقانی کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا اور حسین حقانی وہاں جا کر یہ چورن بیچ رہا تھا. تو اگر حسین حقانی یہ حرکت کر رہا تھا تو بائیڈن کی حکومت میں تو آپ کو بھول گیا ڈونلڈ وو کون تھا؟ ڈونلڈ وو اس کی ایڈمنسٹریشن سے انہوں نے ان کو ایک پیغام بھیجا کہ اس کی حکومت گرا دو. اس نے گرا دی پاکستان کو. آپ خود سوچیں کہ ہم ساروں نے مل کر حکومت گرا دی. اس کے بعد کون سفر کر رہے؟ عمران خان کہتے ہیں پاکستان کے عوام نے سفر کیا. جہاں پہ 6% تک آپ کی گروتھ ہو رہی تھی پاکستان میں, آپ اس وقت 0 کے اوپر بیٹھے ہیں. اور اس وسائیت کا آپ نے اگر سامنا کرنا ہے اب حالات تو بہت خراب ہیں. حالات اس لیے خراب ہیں کہ اکنامکلی بھی خراب ہیں, آپ کی معیشت کا بھی تباہی ہوئی ہے, اور اوپر سے ماشاءاللہ آپ کا سپریم کورٹ بھی قبضے میں چلا گیا. تو اگر عمران خان اس چیز پہ خوش تھے کہ وہ چلے گئے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ وہ تو پوری مہم چلا رہے تھے عمران خان کے خلاف ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے آپ کیا سمجھتی ہیں فرق پڑے گا, یا وہ کوئی فائل کھولیں گے جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے امریکہ نے سازش کی تھی؟ کیونکہ متیمہ جہاں صاحب نے ایڈمٹ کی تھی کہ جنہوں نے نکالا تھا وہ خود لائیں گے خان صاحب. لیکن مجھے یہ بات نہیں پتا, مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ ہمیں اور عمران خان نے بھی یہ کہا, انہوں نے جب سوال پوچھا صحافیوں نے تو انہوں نے صرف ہنس کے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ وہ تو چلا گیا نا بائیڈن, یہی کہا تھا. تو یہ انہوں نے جو ان کے خلاف مہم چلا کر کام کر رہے تھے ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر, انہوں نے ان کی بات کی ہے. آگے اگر اپنے حق مانگنے تو غلامی کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کسی اور ملک پہ نہ, کیونکہ ہمارے اپنے لوگ حسین حقانی جو ہیں جو سابق پاکستانی امریکی سفیر تھے, امریکہ میں ہمارے سفیر تھے زرداری کے دور میں, زرداری کی یار ہیں, اور ان کے ذریعے جو ہے وہ یہ سفارتکاری کی جا رہی تھی. جنرل باجوہ نے اس ٹائم پہ ان کو ہائر کیا تھا. تو یہ ساری بات جو عمران خان نے کی اپنی بہن کے ذریعے کی ہے کہ عمران خان خود جو جہد کرے گا. انہوں نے کہہ دیا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کیوں لوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میرے عوام ہیں اس ملک میں, جب تک عوام نہیں نکلے گی عوام ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں گے اور پاکستان سے عمران خان کو رہا کرائیں گے. اور یہ اس کی کمپین میں اور پاکستانی وفود جتنے بھی گئے تھے جنہوں نے ملینز آف ڈالر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن میں کمپین کے طور پہ لگایا تھا, ان سے کمٹمنٹ کی گئی ہے ٹرمپ نے کہ ہم عمران خان کو رہا کر کے لے کے آئیں گے. اب یہاں پہ یہ سرکار تو بڑی پریشان ہے, جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ اگر زیادہ ممالک کوئی پریشان ہے تو یوکرین پریشان ہے اور پاکستان پریشان ہے. یوکرین اس لیے پریشان ہے کہ وہاں پہ جنگ جو ہو رہی ہے اس میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے, تقریباً 100 ارب ڈالر جو ہے امریکہ کا لگ رہا ہے. 61 ارب ڈالر ابھی تک وہ خرچ کر چکا ہے یوکرین کی جنگ میں. ان کو جو ساز و سامان اور جو امداد دی جا رہی ہے اب اس پہ اس کی جنگ چل رہی ہے رشیا کے خلاف. اگر اس کو روک دیا جاتا ہے, وہ پیسے روک لیتا ہے, تو یہ جنگ آلموسٹ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی ٹرمپ جو ہے وہ جنگ کے خلاف ہیں. تو ایک وہ پریشان ہے اور ایک یہاں پہ پاکستان پریشان ہے, کیونکہ پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم پہ. آپ عوام کے لیے معیشت کا مسئلہ ہے, روزگار کا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا مسئلہ ہے کہ ملک میں روزگار نہیں ہے, ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی,
ملک میں انرجی کرائسس ہے، مگر حکومت کے لیے بڑا مسئلہ اس ٹائم پہ عمران خان کو ہینڈل کرنا ہے۔ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو جس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے قانون میں ترامیم کی گئی ہیں، جس طریقے سے عدلیہ کو اس کی پاور لے کے ایگزیکٹو کو شفٹ ہو گئی ہے، اور وہاں پہ اب ایون کہ ہر بینچ میں جو جج لگے گا، حکومت کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ اس کیس میں جج کو لگنا ہے، وہ آسانی سے لگا لیں گے۔ آئینی بینچز، آئینی کیسز جتنے بھی ہیں، جیسے مخصوص نشستوں کے فیصلے ہو گئے، مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا تھا اور اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی ایک آئینی ترامیم الیکشن 2017 ایکٹ میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے بند باندھا گیا تھا، جو 8-5 کی اکثریت سے 13 رکنی فل کورٹ بینچ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں، جو ابھی تک دی نہیں گئی۔ اسی طرح وہ کیسز بھی آئینی بینچ میں چلے جائیں گے۔ آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ حکومت کا اپنا نامینی ہے، جسٹس امین الدین، وہی جسٹس امین الدین جنہوں نے یہی فیصلہ جو 8-5 کی اکثریت تھا اس میں اختلاف کیا تھا اور حکومت کو کہا تھا، اس کو آپشن دی تھی اور الیکشن کمیشن کو کہ آپ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ غیر قانونی ہے، اس پہ عمل نہ کریں، تو اس حد تک کہہ دیا تھا۔ تو حکومت نے اسی کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا اور پوری پاور اس کو دے دی ہے۔ اب اتنے سارے امینڈمنٹ کرنے کے بعد، سربراہان کی عمر بڑھانے کے بعد، اداروں کے سربراہان کی عمر بڑھانے کے بعد، پورا گھیرا جو عمران خان کے گرد کھینچا گیا ہے۔ اب ایک ہی مسئلہ تھا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آ جائے، کبھی وہ نہ کہہ دے، مگر حکومت کو پتہ تھا کہ کملا ہیرس جو ہے وہ جیت رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہار رہا ہے، وہ انپریڈکٹیبل ہے، مگر یہ ہے کہ وہ اس کا آنا مشکل لگ رہا ہے، نک ٹو نک مقابلہ ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ چاہتی نہیں ہے، تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ٹرمپ آ جائے گا۔ مگر اتفاق سے امریکہ کے انتخابات میں ٹرمپ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، دونوں ایوانوں میں ان کے سینیٹر آ گئے، ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہاں پہ یوکرائن اور پاکستان پریشان ہو گیا۔ اب کیونکہ پاکستانی کمیونٹی سے ٹرمپ نے جو وعدے کیے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے، اور صرف پاکستانی کمیونٹی سے نہیں، جو امریکہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہاں پہ عرب مسلمانوں نے زیادہ تر جو ہے وہ ٹرمپ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک تو فلسطین کے معاملات میں اور ایک عمران خان کو جو ہے وہ ریلیز کرانا ہے۔ تو صرف پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ وہاں پہ جو دیگر مسلمان ممالک ہیں، ان میں جو امریکن نیشنل ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے عمران خان کی رہائی کی بات کی تھی۔ اب ٹرمپ سے عمران خان کی رہائی کی بات کی تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی بھی ٹائم خط لکھ سکتا ہے، پریشر ڈال سکتا ہے، IMF کے ذریعے ڈال سکتا ہے، ورلڈ بینک کے ذریعے ڈال سکتا ہے، بہت سے مسائل پاکستان کے لیے کریٹ کر سکتا ہے۔ مگر یہاں پہ عمران خان نے مدد لینے سے انکار کر دیا، جو بڑی خبر ہے۔ جو بڑی خبر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ملک میں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے جیل میں ملاقات کرنے کے بعد علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت ہے نہیں، ہم اپنی جدوجہد خود ہی کریں گے۔ پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور یہاں پہ عوام جو ہے وہ نکلیں گے اور وہ اپنا حق خود ہی حاصل کریں گے، اور یہ عمران خان کا موقف ہے۔ تو یہ ایک سرپرائزنگ ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہے، عمران خان تو یہ بیان دے رہا ہے مگر ٹرمپ اپنی کوشش کرے گا۔ ابھی ٹرمپ کے آنے میں ٹائم ہے۔ پاکستان میں ایک سب جو حکومت پریشان ہے اس ٹائم پہ، وہ ایک بڑا مسئلہ، حکومت نے پہلے سے اس پہ اپنی میٹنگ کر لی ہے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے اس پہ باقاعدہ ہوم ورک کیا ہے، اور اس سے پہلے ان کو اندازہ ہے کہ ٹرمپ نے جنوری کے اینڈ میں، جنوری میں اس نے حلف لینا ہے۔ یہ 3-4 مہینے ہمارے پاس ہیں، ان 3-4 مہینوں میں یہ عمران خان کو جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں گی۔ آپ دیکھ لیں گے 3-4 ماہ میں ہی یہ سارا ٹرائل کا پروسیس مکمل کر کے اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ حکومت نے اس پہ پہلے سے ہوم ورک کر لیا تھا۔ جو اتنے آئینی ترامیم کرنے کے بعد ان کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے چانسز ان کی نظر میں 8-10% تھے، انہوں نے اس کے بارے میں پلاننگ کی ہوئی تھی، اگر ٹرمپ آتے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ ٹرمپ جنوری میں پھر حلف لے گا، اس سے پہلے ہم اس عمران خان کو آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ سزا دے دیں گے اور وہ جیل میں پڑا رہے گا۔ اس کی پھر اپیل بھی جو ہے اس کو بھی مینیج کر لیا جائے گا، کیونکہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ اپیل جب آئے گی یہاں پہ مینیج ہو جائے گی، اپنے مرضی کے بینچ بنا دیے جائیں گے۔ مرضی کے بینچ میں مرضی کے ججز ہیں۔ آج کل تو ججز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں جج کس پارٹی کا ہے، فلاں جج کس پارٹی کا ہے، بڑا کھل کے ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں نہ کہا جا سکے
کہ اس کا کسی پارٹی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. جتنا تھا, جتنا ہو سکتا تھا وہ ہوا. اب اس دور میں کچھ بھی چیز چھپ نہیں سکتی, اور یہ عمران خان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں باہر آئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول کس حد تک ہے, وفاقی حکومت کس حد تک اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں ابھی کھل کے سامنے آ گئی ہیں. تو یہ اب یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوشش کرے گا, اور یہاں پہ حکومت کے پاس نومبر پورا ہے, دسمبر پورا ہے, جنوری تقریباً پورا ہے. تو ان 3 مہینے میں عمران خان کو لمبی جیل کے لیے بھیج دیا جائے گا. جیل میں ان کے خلاف کیسز میں فیصلے سنا دیے جائیں گے, ان کو جیل ہو جائے گی. جب اپیل آئے گی اس کو مینیج کیا جائے گا اپنے بینچز کے ذریعے. تو ٹرمپ اگر پھر کہے بھی گا تو ہم بولیں گے تو سزا ہو گئی ہے, تو سزا یافتہ ہے, اس کو عدالتوں نے سزائیں دی ہے. تو اس ساروں پہ پہلے سے ہوم ورک کر کے بہت بڑی پلان, بہت بڑی گیم کی گئی ہے. اس گیم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ادارہ انوالو ہے, اس میں سارے ادارے انوالو ہیں. اس میں انٹیلیجنس کے ادارے انوالو ہیں, اس میں FIA کے ادارے انوالو ہیں, پولیس بیچ میں انوالو ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے, یہ گورنمنٹ پوری لگی ہوئی ہے. تو پورے ہوم ورک کیا گیا ہے, اس کے بعد یہ تقریباً اس حد تک یہ پہنچے ہیں اور یہ طریقہ کار اپنا رہے ہیں. اب آگے مزید دیکھا جائے گا. 2-3 مہینے بڑے اہم ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ مظاہروں کا اعلان بھی کیا ہے. یہ نومبر دسمبر بہت ہی سخت ہوگا, کیونکہ تحریک انصاف کو بھی اندازہ ہے کہ اب یہ عمران خان کو سزا دینے جا رہے ہیں کسی طریقے سے, اور اس کو جیل میں رکھا جائے گا لمبی جیل کے لیے. تو عوام کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور علی امین گنڈاپور نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس بار جو ہے وہ کفن سر پہ باندھ کے آئیں گے, اور ہم واپس نہیں جائیں گے, اور ہم اپنے گھروں میں بتا کے جائیں گے کہ اگر ہم واپس نہیں آئے تو بس ہمارا جنازہ پڑھ لینا. مطلب اس حد تک باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو مظاہرے کیے, یہی علی امین گنڈاپور جو تھے وہ ڈی چوک تک اپنے مقام پر پہنچے, اور وہاں سے وہ پھر اچانک غائب ہو گئے. اپنے KP ہاؤس آئے اور KP ہاؤس سے اچانک غائب ہو گئے, اور پھر پختونخوا میں برآمد ہوئے. مگر جو عوام تھی, جو عام عوام تھی, وہ 3-4 دن تک لڑتے رہے, اور وہاں پہ ان کو گرفتار کیا گیا. ان کو گرفتاری کے دوران جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اللہ کی بنا. اب ایسے عوام جو ہے وہ عمران خان کی کال پہ اب بھی نکلے گی. مگر یہ لیڈر جب آگے چلے جاتے ہیں, پھر یہ عوام کے ساتھ ایک ساتھ مار کھاتے ہیں, تو پھر عوام جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ ان کا لیڈر جیل میں ہے, اور کوئی لیڈر تحریک انصاف میں ایسا ہے نہیں کہ وہ آگے, سوائے علی امین گنڈاپور کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, مگر اس کے ساتھ بھی جو زیادتیاں ہوئی ہیں, اس کے بال کاٹے گئے, اس کے ناخن نکالے گئے, اس کو اذیت دی گئی, اس کے مونچھیں کاٹے گئی, اس کو بڑا تنگ کیا گیا, مگر وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا. اور یہ ایک لائل تھا. وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے, سب سے پہلے ہم نے ہی کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا, کیونکہ علی امین گنڈاپور اس ٹائم پہ سب سے لائلٹی میں سب سے آگے تھا. اور یہ ایسی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرے گا, ہر بندے سے یہاں پہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اور جو حکومت ہے, وفاقی حکومت, وہ پریشان ہے کہ علی امین گنڈاپور 2 رول پلے کر رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے, اور عمران خان کے ساتھ بھی اس نے سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے, اور ان کو ڈر ہے کہ یہ کہیں ڈیل کر کے باہر نہ آ جائے. تو جو ایک کام کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور, جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی دوسرا بندہ کر بھی نہیں سکتا. اب علی امین گنڈاپور وہاں سے آنا بھی ان کی ایک حکمت عملی تھی, ایک وزیر اعلیٰ تھا, ان کو پھر بعد آدھا گرفتار کیا جاتا, تو پھر بہت بڑا ایک کرائسس ہوتا, ایک بڑا مسئلہ ہوتا. وہ طریقے سے وہاں سے نکل آئیں, جیسے بھی نکل آئیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے نکل آئیں, یا جو خود قصہ کہانی کی ہے اس طریقے سے نکل آئیں. ان دونوں میں سے جو بات بھی ہے, مگر ایک طریقہ انہوں نے کیا, اور وہ اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے. بہرحال ابھی امریکہ, ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پوری کوشش کرے گا. یہ حکومت ابھی سے پریشر میں آ گئی ہے. اس کے بیانات جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ٹی وی ٹاک شو میں بات کر رہے ہیں, جو انہوں نے اپنی میٹنگز کال کی ہے, پریشر ان پہ ہے, پریشر میں پڑ گئے ہیں. پریشانی یہاں پہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بات نہ کر دی جائے. کل انشاءاللہ مزید اس پہ ڈیٹیل پہ اگر مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے اس پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.